الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام ابا پڑھی صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین کرام، حضرت امام قرطبی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ حضور کے ایک صحابی حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں جو بھی عمل کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ رکھتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، لیکن جب وہ نیکی لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ میں نیک ہوں، میں نماز پڑھی، میں روزہ رکھا، میں نے سخاوت کی، تو لوگوں کو خبر ہونے کی وجہ سے میرے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگوں کو خبر ہوگی کہ میں نے نیکی کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا۔ حضور نے فرمایا اللہ آپ بھی طیب اور پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا جس عمل میں شرک ہو جائے وہ عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اللہ نے اس وقت نازل فرمائی، فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، فرمایا جو اللہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ پھر صالح عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، فرمایا پھر اللہ کی عبادت پہ کسی کو شریک نہ بنائے۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا کہ عبادت تو اللہ کی کرتے ہو، مگر لوگوں کو خبر ہونے پہ تیرے دل میں جو خوشی آتی ہے وہ خوشی دکھاوے کی ہے، وہ خوشی اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو بڑا نیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا اللہ آپ بھی پاک ہے، وہ پاک اور طیب چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ ریاکاری، نیت میں کھوٹ، عبادت بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ دیکھیں اور مجھے کہیں یہ بڑا عبادت گزار ہے۔ اللہ کو اس طرح کی عبادت بالکل نہیں چاہیے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی عمل اس کی نیت سے بہتر ہوتا ہے اور مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان عمل کرتا ہے، منافق عمل کرتا ہے تو اس لیے کہ لوگ میرے عمل کو دیکھیں، مجھے نیک سمجھے، وہ زیادہ توجہ اپنے عمل کی طرف کرتا ہے، اور مومن اپنے عمل کی نہیں اپنی نیت کی طرف توجہ زیادہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے عمل دیکھنا ہے، مخلوق نے عمل دیکھنا ہے، نیت خالق نے دیکھنا ہے، تو مومن اپنی نیت پہ زیادہ توجہ کرتا ہے۔ کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایک مجاہد، ایک شہید پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا تو خالق کائنات فرمائے گا تم نے کیوں شہادت نوش کی، کیوں جہاد کیا؟ وہ کہے گا کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو شہید تو ہوا مگر اس نیت سے کہ لوگ مجھے شہید کہیں، مجاہد کہیں، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کو دوزخ میں لے جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر عالم پیش کیا جائے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے دین کی تبلیغ کی، مجھے جنت عطا فرما۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو نے میرے دین کی تبلیغ اس نیت سے نہیں کی
کہ دین کا غلبہ ہو، اس لیے کی کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھے، ریاکاری آ گئی۔ اللہ فرمائے گا اسے دوزخ میں لے جاؤ۔ سخی آئے گا، عرض کرے گا یا اللہ مجھے جنت دے دے، میں نے بڑی سخاوت کی۔ خالق کائنات فرمائے گا نہیں، تو نے سخاوت اپنے چرچے کے لیے کی، اپنی شہرت کے لیے کی، تیری نیت میں ریاکاری اور کھوٹ تھی۔ خالق فرمائے گا اسے بھی دوزخ میں لے جاؤ۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ انسان کی نیت کیسی؟ ہم بعض مرتبہ نیک اعمال بھی اس نیت سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو خبر ہو کہ میں نیک ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ وہ عمل پہ اتنا زور نہیں دیتا جتنے نیت کو صاف کرنے پہ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے خلوص کے ساتھ خالص عبادت بنو، عبادت والے بنو، خالص عابد۔ وہ خالص عابد کون ہے؟ خلوص والا کون ہے؟ جو عبادت بھی اللہ کی کرتا ہے اور نیت بھی اللہ کی کرتا ہے۔ بعض عبادت گزار قیامت کے دن نیک ایسے بھی آئیں گے کہ اللہ فرمائے گا ان کو دوزخ میں لے جاؤ۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ ہم نے ساری زندگی نیک اعمال کیے، دوزخ کیوں؟ اللہ فرمائے گا تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کی نا، نیک اعمال کیے، نیت میں کھوٹ تھی۔ اللہ فرمائے گا جن کو دکھانے کے لیے عبادت کی آج اجر بھی ان سے لو، آج ان سے اپنے نیکیوں کا اجر لو۔ روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت عبادت گزار، اسے کسی نے بتایا کہ رستے میں ایک درخت ہے، لوگ جب گزرتے ہیں تو وہ درخت لوگوں کی گزرگاہ میں رکاوٹ بن رہے۔ اس نے کلہاڑا اٹھایا اور درخت کاٹنے چلا گیا۔ راستے میں شیطان کسی روپ میں ملا، اس نے پوچھا کدھر جا رہے؟ کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ کشتی ہو گئی، لڑائی ہو گئی شیطان کے ساتھ۔ اس ایمان والے نے، اس عابد نے، اس نیک نے شیطان کو زمین پہ پٹخا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ شیطان نے کہا چل درخت نہ کاٹ مگر ایک میری بات مان، آج جب تو گھر جائے گا نا تو تیرے بستر پہ 1 روپیہ ہوگا یا 100 روپے ہوگے، وہ جا کے لے لینا، آج درخت نہ کاٹ کل کاٹنے آ جانا۔ اس اللہ والے کے ذہن میں خیال آیا کہ چلو درخت کل کاٹ لیں گے، آج پیسے مل رہے ہیں لے لیتے ہیں۔ گھر چلا گیا، واقعی دیکھو تو ادھر پیسے پڑے، اگلے دن بھی دیکھا تو سرانے کے نیچے پیسے، تیسرے دن دیکھا تو پیسے کوئی نہیں۔ پھر کوڑاڑا اٹھایا، درخت کاٹنے چلا، رستے میں شیطان ملا، کہا کدھر؟ کہا تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، 2 دن تو پیسے ملے، آج نہیں ملے، میں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ کشتی ہو گئی، لڑائی ہو گئی، شیطان نے پٹخ کے اس کو زمین پہ مارا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ اس بنی اسرائیل کے عابد نے پوچھا کہ اس دن میں نے تجھے بچھاڑ دیا، آج تو نے مجھے کیوں بچھاڑ دیا؟ اس نے کہا تیری نیت میں فرق آ گیا، اس دن تو خالص اللہ کے نیت سے درخت کاٹنے جا رہا تھا، عبادت سمجھ کے، آج تو درخت کاٹنے نہیں آیا، دراصل تو پیسے لینے آیا ہے، تیری نیت بدل گئی ہے۔ بادشاہ محمود غزنوی کا باپ سبکتگین بہت بڑا حکمران تھا، کہیں سفر پہ جا رہا تو اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک امرود کا باغ ہے، جا کے بیٹھا، بتایا کہ میں بادشاہ ہوں فلاں علاقے کا۔ مزدور کو کہا کہ امرود کھلا، اس نے امرود کھلائے تو اتنے میٹھے کہ بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ جب میں واپس اپنی سلطنت میں جاؤں گا تو اس باغ پہ قبضہ کر لوں گا، کیونکہ پھل بڑا میٹھا ہے۔ اس نے کہا تھوڑی دیر بعد کہ مجھے دوبارہ پھل کھلاؤ، دوبارہ پھل کھلایا تو وہ کڑوا تھا۔ غلام سے بولا کہ نہیں اسی درخت سے لے کے آؤ جس سے پہلے لے کے آئے تھے۔ اس نے کہا اسی درخت سے لے کے آیا ہوں۔ کہا پھر اسی ٹہنی سے لے کے آؤ جہاں پہلے سے۔ اس نے کہا اسی ٹہنی سے لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا پہلے میٹھا تھا اب کڑوا کیوں؟ تو غلام بولا کہ لگتا ہے کہ وقت کے بادشاہ کی نیت بدل گئی ہے۔ پوچھا کیوں؟
کہنے لگا جب وقت کے بادشاہ کی نیت بدل جائے تو درختوں سے پھل بھی کڑوے ہو جاتے ہیں. انسان کی نیت اتنی ضروری ہے. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. تو لہٰذا کوشش کیا کرے کہ عمل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اندر چھاتی مار لیا کرے کہ میں کس نیت سے عمل کر رہا ہوں. اپنی نیت کو درست رکھیں، خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کریں، لوگوں دکھانے کے لیے نہیں. رب راضی ہو گیا تو جگہ آپ ہی راضی ہو جائے گا. رب راضی کیا کرے، اپنی نیتوں میں خلوص رکھے. نیک عمل کر کے بھی بری نیت کی وجہ سے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ عمل بے شک تھوڑے کر لو مگر نیت اچھی رکھو. تو اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال اور نیک نیت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بار الہا جو بھی کلمات طیبات پڑھ گئے، قرآن مجید کی تلاوت، نعت خوانی، بیانات، لنگر کا اہتمام کیا گیا، تیری بارگاہ اقدس میں نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے قسمات بھی پیش کرتے ہیں. یا رسول اللہ اپنے غلاموں کی طرف سے تحفہ قبول فرمائیے. نبی کریم علیہ السلام کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے والدین، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے بیٹی، نواسے نواسیاں، ازواج مطہرات، صحابہ صحابیات، خلفائے راشدین، تابعین تبع تابعین کی بارگاہ پیش کرتے یا الہی قبول فرما. سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چراہیہ کے تمام بزرگان مشایخ خلفاء، میرے حضور شیخ المشایخ یوسف المشایخ، میرے سیدی مرشدی حضور حضرت سیدنا و مولانا حضرت پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور تاجدار چورہ شریف کے بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. تمام کلمات طیبات، تمام محفل کا ثواب خواجگان چورہ شریف، خواجگان سرہند شریف، خواجگان نقشبند کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے تمام بزرگان، قرب و جوار کے تمام بزرگان اور تمام اولیاء کرام کی بارگاہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ہم جتنے حاضرین الہی، ہمارے جتنے بھی خویش و اقربا، دور نزدیک کے رشتہ دار اس دار فانی کو چھوڑ کے دار بقا میں چلے گئے، تمام کی ارواح کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما. نبی کریم علیہ السلام کی جمیع امت کو پیش کرتے قبول فرما. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کے آخری مومن تک سب کے پیش کرتے مولا قبول فرما. تمام کی بلندی درجات فرما. سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چراہیہ، میرے حضور شیخ کامل تاجدار چورہ شریف کے فیض و برکات سے ہم سب کو ہمیشہ فیضیہ فرما. ہمارے آبا و اجداد، ہمارے والدین، ہماری اولادیں، گھر والے، عزیز و قربا، متعلقین سب کو فیضیہ فرما. ہمارے سینوں کو اپنے محبوب پاک کے نور کے سوئے منور اور الہی ہمیشہ مزین فرما. دین دنیاوی معاملات میں آسانیاں نصیب فرما. جو دعائیں، خواہشیں، آرزویں لے کے بیٹھے اپنے محبوب کی رب حبلی امتی دعاؤں کا صدقہ الہی قبول فرما. اولاد کو اپنے والدین کی فرما برداری اور خدمت کی توفیق عطا فرما. بڑوں کو چھوٹوں سے شفقت، چھوٹوں کو بڑوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی کریم علیہ السلام کے گنبد خضرا کی بیت اللہ کی ہر سال بار بار زیارت، حاضری، عمرہ اور حج نصیب فرما. ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے در اقدس کی خیرات نصیب فرما. حضور کے سینے علم نشرح کا صدقہ سب کے سینے کشادہ فرما. جتنے احباب اس پروگرام کو اور ختم خواجگان شریف کو پوری دنیا میں لائیو دیکھ رہے ہیں، الہی نبی پاک کا صدقہ ان کی بھی دعائیں قبول اور مستجاب فرما. نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ سب کو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چراہیہ، میرے بزرگان، میرے خواجگان چورہ شریف کا فیضان نصیب فرما. حضور علیہ السلام کی آل اطہار کا صدقہ تمام بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نورینہ نصیب فرما. ہماری اولادوں کو حضور کے بچپن اور بچوں کا صدقہ نیک اور صالح زندگیاں نصیب فرما. بیماروں کو صحت کامل عاجلہ نافع عطا فرما. حضور کامر المشائخ، میرے شیخ کامل کے حضور صاحبزادگان، حضور لالا جی سرکار، حضور قبلہ حافظ جی سرکار کو صحت کاملہ والی عمر خضری نصیب فرما. ان کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت فرما. میرے سائیں لجپالوں کے گلشن کو ہمیشہ شاد اور آباد فرما.
آپ کے فیضان کو قیامت اور تا قیام قیامت اور قیامت کے بعد بھی جاری و ساری فرما۔ الہی ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ، ہماری جھولیوں کے اپنی رحمت سے بھرپور فرما، دینی دنیاوی معاملات میں آسانیاں نصیب فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اندرونی برونی خلفشار سے محفوظ فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی الہی غیبانہ امداد نصیب فرما۔ یا اللہ فانصرنا فإنک خیر الناصرین، یا اللہ وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یا اللہ واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، یا اللہ ورحمنا فإنک خیر الراحمین، یا اللہ وارزقنا فإنک خیر الرازقین، یا اللہ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، یا اللہ وحدنا ونجنا من القوم الظالمین، وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اگر دعوت مرد کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول، وصلی اللہ تعالی علی نبی المختار نور الانوار محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔